پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جو نہ کہ صرف عبرتناک ہوگا بلکہ آپ لوگوں کے لیے سبق آزمودہ بھی ہوگا۔ یہ واقعہ 3 لڑکیوں کے بارے میں ہے۔ کس طرح ان لڑکیوں کی زندگی ٹک ٹاک کے ذریعے تباہ اور برباد ہو گئی۔ مکمل ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور اس واقعے کو جاننے کے لیے کہ کس طرح اللہ پاک نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا، تو ہمارے ساتھ اینڈ تک بنی رہیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے مکمل فائدہ ہونے والا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ کسی گاؤں میں عبدالکلیم اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ شادی کے 10 سال بعد اللہ پاک نے ان کے ہاں بہت ہی پیاری بیٹی پیدا کی۔ عبدالکلیم بہت خوش تھا کیونکہ اللہ پاک نے شادی کے 10 سال بعد ان کو اولاد کی خوشی سے نوازا تھا۔ عبدالکلیم نے اپنی بیٹی کا نام کشمالہ رکھا اور اسے بہت پیار اور لاڈ سے رکھتا۔ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کے تمام فرائض کو بہت اچھے سے پورا کرتے، بہت اچھے سے اسے پہناتے اوڑھتے اور بہت اچھے اسکول میں اس کا داخلہ کروایا۔ کشمالہ 10ویں تک بہت اچھا پڑھتی رہی، اپنے ماں باپ کی فرمانبردار اور پیاری بیٹی تھی، ماں باپ کی ہر بات مانتی تھی۔ لیکن جب انسان کی قسمت پلٹنے لگے، بری صحبت میں انسان جانے جاتا ہے، تو کہتے ہیں نا پیارے دوستو کہ ایک مچھلی سے پورا تالاب گندا ہو جاتا ہے، تو بات صرف کچھ ایسے ہی ہوئی۔ کشمالہ جو کہ میٹرک میں بہت اچھے امتحانوں سے پاس ہو چکی تھی۔ کشمالہ کی بچپن کی سہیلی عائشہ جو کہ ایک گاؤں میں ہی دونوں رہتی تھی، دونوں نے اکٹھے ہی 10ویں پاس کی۔ اب کشمالہ جو کہ چاہتی تھی کالج جانا، ماں باپ کو اپنی بیٹی پر پورا یقین تھا۔ انہوں نے کہا ہماری بیٹی نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کیا ہے اور ہماری بچی پڑھنے والی ہے، کیوں نہ ہم اس کو آگے پڑھائیں۔ کشمالہ کے والدین نے کشمالہ کا اور عائشہ کا بہت اچھے کالج میں ایڈمیشن کروا دیا۔ دونوں بہت اچھا پڑھ رہی تھیں کہ کچھ ہی مہینے بعد کشمالہ کی دوستی فضا نام کی لڑکی سے ہو گئی۔ فضا جو کہ شہر کے علاقے کے رہنے والی تھی، ماڈرن لڑکی تھی، وہ بری صحبتوں میں پڑی ہوئی تھی۔ عائشہ ہمیشہ کشمالہ کو سمجھاتی، کشمالہ دیکھو تم اور میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو تم عائشہ فضا سے تھوڑا دور رہا کرو۔ کشمالہ کہنے لگی اچھی بلی تو ہے عائشہ، تمہیں کیا اس میں برائی نظر آتی ہے؟ کتنے پیسے ہوتے ہیں اس کے پاس، ہمیں بھی چیزیں کھلاتی ہے، تو دیکھو نا اچھی دوست ہے، ہم کیوں اس کو چھوڑ دیں؟ عائشہ بولی کشمالہ تمہارے ماں باپ نے کبھی تمہیں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں کی، تو مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بات جان کر کہ تم اس کے پیسوں پر مر مٹی ہو۔ کشمالہ کہنے لگی ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ اس سے میری دوستی ختم نہ ہو۔ آہستہ آہستہ کشمالہ جو فضا کے اور دوستی گہری ہونے لگی۔ فضا جو کہ ماڈرن تھی، کالج میں موبائل لے کے آتی تھی، موبائل پر ویڈیوز اور طرح طرح کی تصویریں بناتی تھی۔ یہ سب عائشہ اور کشمالہ دیکھتی، لیکن کشمالہ فضا کو ہمیشہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھتی کہ کاش میں بھی ایسے کروں۔ لیکن چونکہ کشمالہ ایک سلجھے ہوئے گھرانے سے تھی، کشمالہ کے والدین بہت نیک تھے اور انہوں نے اپنی بچی کی تربیت بھی بہت اچھی کی تھی، لیکن جو کہ فضا اس کو ہمیشہ غلط پٹیاں پڑھاتی، کہتی کہ اگر تم یہ ساری فیسلٹیز چاہتی ہو، تم یہ ساری سہولتیں، تم یہ موبائل، تم اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتی ہو، تو تمہارے لیے میں ایک اکاؤنٹ بناؤں گی، ٹک ٹاک پر تم اپنی ویڈیو اپلوڈ کیا کرنا، تو بہت کم عرصے میں بہت زیادہ تمہارے فالوورز اور لائک ہو جائیں گے، تم اتنی خوبصورت ہو، لوگ تمہیں دیکھیں گے اور تمہیں پسند کریں گے۔ یہ صرف تم اس سے پاپولر نہیں ہوگی بلکہ تمہیں اس سے بہت زیادہ دولت بھی ملنے والی ہے۔ فضا نے جیسے ہی کشمالہ کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی، کشمالہ کا دماغ اب دن رات صرف انہی باتوں کو سوچتا، پڑھائی میں کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ عائشہ اسے ہر وقت سمجھاتی کشمالہ دیکھو تم غلط راستے پر چل رہی ہو، ایسا ہرگز نہ کرنا جس سے تمہارے پیرنٹس اور تمہارے والدین کا سر جھک جائے، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ کشمالہ کہنے لگی ارے چپ کرو، مجھے سب پتہ ہے،
تم میری دوست ہونا تو بس چپ کر کے میرا ساتھ دو۔ کشمالا نے اپنے ماں باپ کا دیا ہوا گفٹ، ان ماں باپ نے اسے سونے کی چین بنا کر دی تھی۔ اب موبائل فون لینے کے لیے کشمالا نے وہ بیچ دی اور بہت اچھا موبائل لے لیا، جس سے اس کی بہت پیاری پیاری ویڈیو بنے۔ کشمالا نے موبائل لینے کے بعد فضا کو فون کیا اور کہنے لگی، فضا میں نے موبائل لے لیا ہے، اب آپ مجھے اکاؤنٹ بنا دو تاکہ میں بھی اپنی پیاری پیاری ویڈیو بنا کر فیمس ہو جاؤں، لوگ مجھے بھی جانیں اور مجھے بھی پیسے آئیں۔ فضا نے کہا، ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، تم دیکھنا تم تو مجھ سے بھی جلدی فیمس ہو جاؤ گی۔ یہ بات سنتے ہی کشمالا بہت خوشی سے جھوم اٹھی اور فضا کے گھر چلے گئی۔ اس نے اسے اکاؤنٹ بنا کر دیا۔ اب کشمالا صرف اور صرف دن رات ویڈیوز اپلوڈ کرتی۔ فضا پہلے تو کشمالا دوپٹے میں ویڈیو اپلوڈ کرتی تھی، لیکن فضا نے کہا، ارے یہ کیا کر رہی ہو، نیک پروین بنو گی تو کون تمہیں دیکھے گا، آج کل نیک پروینوں کو کوئی نہیں دیکھتا، چھوڑو دوپٹہ اتارو اور بال کھول کر ویڈیو بناؤ اور دیکھنا کتنے تمہارے لائکس اور فالوورز آتے ہیں۔ یہ سن کر کشمالا کہنے لگی، ہاں ہاں ٹھیک ہے، میرے ماں باپ کو ویسے بھی کون سا پتہ چلے گا، ہمارے گھر میں تو موبائل ہی نہیں ہے اور نہ ہی میرے ماں باپ یہ ٹک ٹاک جیسی بیماری کو جانتے ہیں۔ یہ سن کر فضا ہنسنے لگی اور کہنے لگی، یہ بیماری نہیں ہے۔ کشمالا کہتی، مجھے تو یوں ہی لگتا ہے جیسے یہ بیماری ہے، کیونکہ مجھے تو لگ گئی ہے۔ دیکھو دوستو، اب کشمالا بری صحبت میں پہلا قدم اپنا رکھ چکی تھی۔ کشمالا ہر روز ویڈیو بناتی، کبھی بال کھول کے بناتی، کبھی کپڑے دوپٹہ لے کے بناتی، کبھی دوپٹہ اتار کر بناتی۔ اب اس کا کام صرف اور صرف فیمس ہونا تھا۔ یوں ایک دن اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کشمالا، جو کہ خوشی سے پاگل ہو چکی تھی، عائشہ جو کہ اس سے اب کم ملتی تھی کیونکہ عائشہ جان چکی تھی یہ غلط صحبت میں پڑ چکی ہے۔ کشمالا عائشہ سے کہنے لگی، عائشہ تم بے وقوف ہو، دیکھو آج میں پاپولر ہو گئی ہوں، مجھے اچھے پیسے آنے لگ گئے ہیں اور میرے ماں باپ کو بھی نہیں پتہ، دیکھو نا میں اپنا کما رہی ہوں۔ عائشہ نے کہا، ایسا کمانا مجھے پسند نہیں جو اپنی عزت اتار کر انسان کمائے۔ کہنے لگی کشمالا، عائشہ خبردار، تم میرے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہو۔ عائشہ نے کہا، تم سرے عام دوپٹے اتار کر، بال کھول کر، ڈانس کر کر کے ویڈیو بناتی ہو، کیا تمہیں لگتا ہے یہ عزت سے کم نہیں؟ تم اپنی عزت اتار کر ہی یہ ویڈیو بنا رہی ہو۔ لیکن کشمالا کے سر پر تو صرف اور صرف پیسوں کا اور اپنے پاپولر ہونے کا بھوت سوار تھا۔ اب کشمالا نے عائشہ سے بالکل دوستی ختم کر دی اور فضا کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنے لگی۔ فضا جو کہ ماڈرن تھی، وہ صرف اور صرف ویڈیو نہیں بناتی بلکہ اسموکنگ کرتی اور ڈرنکس کرتی، اور اب کشمالا کو بھی کہتی، جو امیر لڑکیاں ہوتی ہیں یہ ان کے شوق ہوتے ہیں تو یہ تم بھی کیا کرو۔ کشمالا نے پہلے تو منع کیا، لیکن پھر جو کہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی تو اس نے بھی اس کے ساتھ ایسے کام شروع کر دیے۔ اب کشمالا اپنے آپ کو پوری طرح سے ماڈرن بنا چکی تھی۔ ایک دن اس کے بابا نے کشمالا کو ایسے لباس میں دیکھ لیا اور کہنے لگے، کشمالا بیٹی یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ کہنے لگی، بابا آپ چپ کر جائیں، آج کل اتنا ماڈرن ماحول ہے تو آپ مجھے کیا صرف شلوار قمیض اور دوپٹہ تانی پر رہتے ہیں، میں اب یہ نہیں پہن سکتی، میں یونیورسٹی جاتی ہوں، میرے لباس میں اب تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ سن کر باپ خاموش ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، یا اللہ کہیں ہماری تربیت میں کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، ہماری بیٹی کو ہدایت دے۔ اب ایک دن کشمالا اور فضا کو پارٹی اٹینڈ کرنی تھی جو کہ رات کے وقت کی پارٹی تھی۔ کشمالا پریشان تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے کیا کہے۔ کشمالا نے اپنے بابا سے کہا، پاپا صبح میرا پیپر ہے تو میں گیٹ ٹوگیدر اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں اپنی دوست کے ساتھ، تو آپ مجھے اجازت دے دیں۔ اس کے باپ نے باہر رات تک رہنے کی اجازت نہ دی، لیکن کشمالا رونے لگی اور جیسے بھی اپنے باپ سے اجازت لے لی۔ اب دونوں نے فضا اور کشمالا پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے پارٹی میں چلے گئیں، جو کہ پارٹی میں انہوں نے بہت ڈانس کیا اور اسموکنگ کی اور کشمالا کو ڈرنک بھی پلائی۔ کشمالا اب
नशे में धुंध हो चुकी थी। कशमाला जैसे ही नशे में धुंध हो गई तो बाहर निकली। जैसे ही बाहर निकली उसे पता नहीं चला, सामने से आती गाड़ी उसे लगी और वह वहीं गिर गई। कशमाला का एक्सीडेंट हो चुका था। फ़िज़ा को जब इस बात का पता चला, फ़िज़ा चूँकि खुद भी नशे की हालत में धुंध थी, उसे वहीं छोड़कर भाग गई। तो पुलिस को इत्तला मिली और पता चला कि कशमाला इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई है। अब माँ बाप बहुत परेशान थे, चूँकि उसने लिबास भी ऐसा पहना हुआ था और नशे में धुंध थी। डॉक्टरों ने कहा आपकी बेटी ने बहुत ज़्यादा नशा किया हुआ था, जिस वजह से उसकी एक्सीडेंट की वजह से उसकी जान चली गई। माँ बाप बहुत रोए और कहने लगे हमारी बेटी तो ऐसी कभी कोई सोहबत में नहीं थी और ना ऐसी करती थी। उसकी तो सिर्फ एक ही दोस्त थी, आयशा। तो उन्होंने आयशा को बुलाया और कहा क्या तुमने ही जॉइंट स्टडी पर गई? आयशा ने तब तो कुछ ना कहा, लेकिन आयशा कहने लगी नहीं, मेरा दिल नहीं था इसलिए मैं नहीं गई। ये कहकर आयशा रोने लगी और यूँ कशमाला की तदफीन का टाइम हो गया। जब कशमाला को नहलाने लगे तो नाउज़ुबिल्लाह उस पर ऐसा अजाब नाज़िल हुआ कि उसकी माँ रोते रोते चीखें मारती हुई बाहर आ गई। उसके जब उसे कफन पहनाने लगे तो कफन खुद ही फटता चलता और जहाँ जहाँ से फटता वहाँ वहाँ से कीड़े उसके जिस्म पर चढ़ना शुरू हो गए। माँ ये मंजर देखकर बहुत रोई और बाहर आ गई। बाप को बताया। बाप ने कहा नौज़ुबिल्लाह, हमारी बेटी के साथ ये क्या हो रहा है। अब उसको ना तो कफन पहनाया जा रहा है, ना तो तदफीन हो रही है। बाप ने कहा आयशा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बहुत तुम्हारी गुजारिश करता हूँ, खुदा के वास्ते हमें बता दो क्या हमारी बेटी से कोई गुनाह हो गया है कि अल्लाह पाक उसको अपनी ज़मीन में ना तो दफनाने की तौफीक दे रहा है और ना ही उसे कफन और दफन करने की तौफीक दे रहा है। ये तो एक मुसलमान का हक होता है। हम अपनी बेटी को बाइज़्ज़त तरीके से दफन करना चाहते हैं। अभी ये बात सिर्फ हम 4 औरतों तक है, अगर बाहर फैल गई तो मेरी बेटी की बहुत रुसवाई हो गई। आयशा रोने लगी और कहने लगी अंकल मुझे माफ़ कर दें। मैं कशमाला को बहुत समझाती थी, लेकिन उसके सर पर सिर्फ और सिर्फ फेमस होने का भूत सवार था। अंकल कशमाला टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी। उन्होंने कहा ये टिकटॉक क्या होती है? कहने लगी अंकल टिकटॉक एक मोबाइल पर ऐप है जिस पर लड़कियां लड़के वीडियो बनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। कशमाला के वालिद ने सुना तो उसके पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई कि हमारी बेटी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन चूँकि जब कशमाला के मोबाइल को लाया गया और उसकी वीडियोस दिखाई तो उसका बाप देखते ही बेहोश हो गया। उसकी क्योंकि वीडियोस ही कुछ ऐसी थी। बाप माँ ने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि कशमाला उनकी इज्जत के साथ ऐसे करेगी। यूँ इस आलिम साहब को बुलाया गया और कहा आलिम साहब, ये माजरा है, हमारी बेटी का कफन और दफन दोनों नहीं हो रहा, हम बहुत परेशान हैं। आलिम साहब ने वीडियो देखी और कहा नाउज़ुबिल्लाह। आलिम साहब ने कहा कि ये इसकी वीडियोस जब तक सोशल मीडिया पर चलती रहेंगी, इसको अज़ाब मिलता रहेगा। यूँ ज़मीन ना ये कफन कर सकेगी और ना ही दफन कर सकेगी। खुदारा इसकी सारी वीडियो को डिलीट किया जाए। क्योंकि उसके माँ बाप को तो पता नहीं था। अब आयशा ने उसके सारे अकाउंट की वीडियो डिलीट की और सारा अकाउंट उसका डिलीट किया। जैसे ही उसका अकाउंट डिलीट करते ही उसको नहलाने लगे तो दोबारा से उसे गुस्ल दिया तो यूँ उसको गुस्ल सही हो गया। लेकिन बात यहाँ तक नहीं ख़त्म होती। कफन और दफन तो हो गया, तदफीन के टाइम पर तदफीन करने लगे तो तदफीन भी हो गई, लेकिन अज़ाब अब बाकी था क्योंकि उसने अपने माँ बाप की नाफरमानी और यकीन तोड़ा था। माँ बाप का यकीन तोड़ना दोस्तों गुनाह कबीरा है, क्योंकि वो हम पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं। तो ऐसी बच्चियों की वजह से माशरे की दूसरी बच्चियों का यकीन भी खो जाता है। अल्लाह पाक ने अब अज़ाब की बारी उसकी कब्र में रखी। जैसे ही तदफीन करके लोग अपने घरों को गए तो वहाँ दूसरी तदफीन आ गई। जैसे ही लोग दूसरी तदफीन कर रहे थे, कशमाला की कब्र के साथ ही तदफीन हो रही थी। कशमाला की कब्र से चीखों और पुकारों की आवाज़ आ रही थी।
یوں لگ رہا تھا جیسے عذاب اس کے زندگی میں نہیں بلکہ جسم کو اس طرح سے نوچ اور کاٹ رہا ہے کہ باہر تک چیخوں اور پکار آواز آ رہی تھی۔ دوستو، لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور نعوذ باللہ استغفر اللہ پڑھنے لگے۔ جب کشمالہ کے گھر والوں کو بتایا تو اس کی ماں باپ نے کہا کہ میری بیٹی کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ماں باپ جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئے، اللہ کے حضور کہنے لگے، یا اللہ، ہماری بیٹی نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے ہم اپنی بیٹی کو معاف کرتے ہیں، تو بھی اس پہ عذاب جو ہے وہ ختم کر دے۔ ماں باپ کی دعا عرش سے پار جاتی ہے۔ دوستو، ماں باپ نے جیسے ہی اپنی گستاخ بیٹی کے لیے دعا کی، اللہ نے سن لی۔ تو یوں ماں باپ کی خواب میں بیٹی آ گئی اور کہنے لگی، ماں باپ دونوں سے کہنے لگی، ہمیں معاف کر دیں، میں آپ کی کشمالہ بیٹی بہت گناہ گار ثابت ہوئی، لیکن میں جان چکی ہوں کہ یہ جو دنیا کی آسائشیں ہیں صرف دنیا میں رہ جاتی ہیں، اللہ پاک اس کا بہت بڑا عذاب دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو سے نصیحت یہ ہوتی ہے، آج کل سوشل میڈیا پر بہت سی لڑکیاں بہت سے واہیات فیشن کر کے اپنے آپ کو نمایاں کرتی ہیں، صرف کچھ لائکس اور ویڈیوز کے لیے اور کچھ پیسوں کے لیے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ وہ اپنے لیے کتنا بڑا گناہ کر رہی ہیں اور اپنے لیے ایسا عذاب تیار کر رہی ہیں جو وہ ایک سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتی، لیکن قبر میں جب وہ جائیں گی تو انہیں پتہ جائے گا۔ اس ویڈیو سے ضرور بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو اس ویڈیو کو پازیٹیو رکھ کر آپ لوگ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ ایسے گناہ کرنے والی بھی باتوں سے بچ سکیں۔ شکریہ۔